دو گواہ تھے اس کیس کے تو انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا. ہمیں پتا تھا لیکن حماد رضا صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ان کو بلایا گیا. میں نے کاف لیگ کے ایک رہنما کو لکھ کر بھیجا کہ کیا یہ سچ ہے. مسلم لیگ کاف کے 6 ارکان صوبائی اسمبلی بغاوت کے لیے تیار. چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کا رابطہ بحال ہوا ہے. شہباز گل جب ہسپتال سے نکلیں گے تو انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا بڑا عجیب بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، خبروں کا انبار ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کے اندر، لیکن اس سے پہلے ایک خوشخبری آپ کو سنانا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بھرپور سپورٹ اور اپریسیشن اور جس طریقے سے آپ لوگوں نے ویڈیو کو پسند کیا. ہمیں تقریباً اب 2 سال ہو چکے ہیں اس چینل کو چلاتے ہوئے. 2 سال کے بعد آج میں اب یہ اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ اب انشاءاللہ ہم ایک نیا چینل بھی جو ہے وہ لانچ کرنے لگے ہیں. اس چینل کے اندر کیا ہوگا، وہ اس سے کس طرح ڈیفرنٹ ہوگا، اور آپ کی ہمیں وہاں پہ بھی سپورٹ کی ضرورت ہوگی. یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ اس ویڈیو کے اینڈ پہ دیکھ سکیں گے جب ہم اس کا جو پرومو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو اسے دیکھنا مت بھولیے گا، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارا نیا چینل ہوگا آپ لوگ اس کو بھی اسی طرح ہی پسند کریں گے اور اپنا فیڈ بیک دیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے فیڈ بیک سے اس کو بہتر سے بہتر ہم کر سکیں. خبروں کی طرف آتے ہیں. خبروں کا سلسلہ جناب اس طرح ہے کہ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے آج کیس کی سماعت تھی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے اندر. انسداد منشیات کی دہشت گردی کہاں سے آ گئی، انسداد منشیات کے حوالے سے جو کیس تھا اس سلسلے میں ان کی کیس کی سماعت تھی اور انہوں نے بریت کے لیے درخواست دائر کی تھی. آج وہاں پہ یہ ہوا کہ جو 2 گواہ تھے اس کیس کے، ایک تو وہ منرف ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، مطلب انہوں نے بھی یو ٹرن لے لیا. انہوں نے کہا جی بھائی جان ہم نے تو کبھی گاڑی میں دیکھا ہی نہیں کہ کوئی منشیات جو ہیں برآمد ہوئی ہوں. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے کچھ رہتا ہی نہیں تھا. اچھا، دوسری طرف پروسیکیوشن بھی جو ہے وہ اینٹی نارکوٹکس فورس والے جو ہے ان کی پروسیکیوشن تھی، وہ بھی تے حکومت انڈر ہی آندا ہے. تو بہرحال رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بری کر دیے گئے. یہ خوشخبری جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے آئی ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہم کہہ رہے تھے اپنے آپ کو کیسز سے فارغ کرائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے، اور میں خاص طور پہ پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے کہنا چاہوں گا کہ اس کیس کے حوالے سے فواد چودھری صاحب جو آپ کے اپنے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ خود بھی یہ کہہ چکے ہیں، آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ میں نے خود کیبنٹ کے اندر یہ بات کی تھی کہ اس کیس کا کوئی سر پیر نہیں ہے اور اس طرف مت جائیں، یہ غلط ہو جائے گا. اور میری اور بھی کئی ایسے وکلا جن کا ایکچولی ٹلٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، انہوں نے بھی مجھے بہت دفعہ یہ بات کہی کہ اس کیس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا اس میں شہریار آفریدی صاحب نے بہت بڑی قسم کھا لی تھی کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بالکل سچ ہے، اور اس کی ایک ویڈیو بھی ہے، وہ ویڈیو سامنے نہیں آئی. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جب بہت زیادہ بستی شروع ہو گئی تھی تو انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ اس وقت کے ڈی جی اے این ایف اینٹی نارکوٹک فورس کے اوپر ڈال دیا تھا کہ بھائی جان یہ تو انہوں نے مجھے کہا تھا، تو میں تو اسی چکر میں جو ہے میں بھاگ رہا تھا. تو بہرحال ایک چیپٹر جو رانا ثناء اللہ کے حوالے سے تھا. رانا ثناء اللہ کی فیملی نے بہت سفر کیا اس سارے معاملے میں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کی وائف بھی جو ہیں وہ عدالتوں کے چکر لگاتی تھیں کیونکہ ان کو جب گرفتار کیا گیا تھا. تو رانا ثناء اللہ کی فیملی کے لیے بھی اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک بڑا ریلیف ہے جو آج سامنے آیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی شامل کرنا چاہیں گے. ایک اور جو تبدیلی آ گئی ہے، حافظ حسین احمد صاحب جے یو ایف اے کے رہنما جو مولانا فضل الرحمان سے کافی ناراض ہو گئے تھے اور آج سے 2 سال پہلے اعلان بغاوت کر دیا تھا انہوں نے، اور جے یو ایف اے جو ہے انہوں نے چھوڑ دی تھی. اور 2 سال پہلے انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ جناب مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے اندر کتنی برائیاں ہیں اور جے یو ایف اے جو ہے وہ کتنی پیڑی ہے. تو اب جو ہے وہ تمام گلے شکوے دور ہو گئے ہیں، اور یہ کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے، اور ایک دفعہ پھر سے انہوں نے اپنی پرانی پارٹی کو جو ہے وہ جوائن کر لیا ہے. مولانا عبد الواسع کی رہائش گاہ پر یہ ملاقات ہوئی. اس میں باقی بھی سینئر قیادت بھی جو ہے وہ شامل تھی، اور ان کو 2 سال پہلے پارٹی سے برطرف کر دیا گیا تھا ڈسپلن کی خلاف ورزی کے چکر میں. اب بتایا جا رہا ہے کہ جو دیگر بھی اور بھی ان کے علاوہ بھی 1-2 اور بھی بڑے نام تھے جے یو ایف اے کے جو پارٹی سے ناراض ہو گئے تھے، اب ان کی واپسی کا سلسلہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. تو حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، سب کچھ بدل گیا. آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ جو کسی بےراہ روی کا شکار ہو گئے تھے، اب ان کو راہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. یہ ہوتا ہے، آپ بے فکر ہیں. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا یہ بھی حالات بدل سکتے ہیں. یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی حالات بدل سکتے ہیں بھائی. یہ پاکستان کی سیاست ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ ہم نے کل یہ ایکچولی آپ کو خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب پر جو وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا
اس کی تحقیقات کے معاملے کے اوپر جو ہے فیصل واڈا صاحب کو اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً کل 35 افراد کو جو ہے وہ JIT کے سامنے پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا، اور آج وہاں پہ فیصل واڈا صاحب پیش نہیں ہوئے. فیصل واڈا صاحب کو اس لیے بلایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ جو مارچ ہے اس میں بہت سا خون بہے گا، لانگ مارچ ہے، اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا. تو اس کے اندر فیصل واڈا صاحب پیش نہیں ہوئے. حماد اظہر صاحب بھی وہاں پہ نہیں آئے، لیکن حماد اظہر صاحب نے اس کے اوپر ایکچولی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ واٹ آر دے ٹاکنگ اباؤٹ، آئی ہیو ریسیوڈ نو انفارمیشن آف بینگ کالڈ فار JIT ٹوڈے. تو حماد اظہر صاحب کو نہیں پتا تھا، ہمیں پتا تھا لیکن حماد اظہر صاحب کو نہیں پتا تھا کہ ان کو بلایا گیا ہے. تو بندہ ٹی وی دیکھ لیتا ہے، بندہ میڈیا کا ذرا دھیان رکھتا ہے. ویسے آپ میڈیا کے لوگوں کو بلاتے رہتے ہیں، آئے دن ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، پوچھ لینا سی. باقی پورے مطلب بچہ بغل میں اور نڈورا شہر میں والی صورتحال ہے. بہرحال حماد اظہر صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا. چلیں خیر، دوبارہ چلے جائیں گے، اس میں ایسی کون سی بات ہے. اس کے علاوہ سینئر سیاستدان اعجاز الحق صاحب کی آج ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے. زمان پاک وہ تشریف لے کے گئے تھے. اعجاز الحق صاحب جو ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی. وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا جی ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اعلان کب ہوگا. تو انہوں نے ڈیفالٹ کروا دیا ہے پاکستان کو. اور جبکہ اسحاق ڈار صاحب اور جو حکومتی اراکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھجن کوئی ڈیفالٹ کا چکر نہیں ہے، بلا وجہ اس طرح کی باتیں مت کریں. میرا خیال میں تو میں تو اور کسی کے نہیں، میں تو عارف الوی صاحب کے بیان کے ساتھ جاؤں گا جو انہوں نے پچھلے دنوں انٹرویو دیا تھا. اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی ڈیفالٹ کا کوئی چکر مجھے نظر نہیں آتا. لیکن اعجاز الحق صاحب کہیں پہ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت کوئی جنوبی پنجاب نہیں، صرف تحریک انصاف کا محاذ ہے، ملک کا اصل مسئلہ معیشت ہے، امید ہے کہ جلد درست ہو جائے گی. یہ ایک چھوٹی سی گفتگو جو ہے انہوں نے کی ہے. اچھا جی، مونس الہی صاحب نے جناب چند ویلاگرز کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی ہے. یہ ویسے میں نے ایک نیا ٹرینڈ دیکھ لیا ہے، یہ ویلاگرز کے ساتھ ملنے کا جو ہے نا، ایک میں نے نیا ٹرینڈ دیکھا ہے کہ ویلاگرز کو جو ہے وہ، جبکہ میں بھی ویلاگ ہی کرتا ہوں، مطلب ایسی بات نہیں ہے، آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ اگینسٹ ویلاگرز، بٹ آئی وڈ اسٹل آلویز سے کہ یار اگر آپ نے بلانا ہے تو ذرا پروفیشنل پرانے جرنلسٹ کے ساتھ ذرا زیادہ انٹریکشن کریں تاکہ کلیئرٹی جو ہے وہاں پہ آئے. میں کنسیڈر کرتا ہوں، میں اپنے اس پلیٹ فارم کے ہونے کے باوجود میں یہ بات کہوں گا کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یوٹیوب یا اس قسم کے جو زیادہ تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہ صحافت کے بجائے پروپیگنڈا کے لیے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی ایک سائیڈ کو جو ہے بس دے دھڑا دھڑ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے. وہ جو ناپ تول کے خبر کے بارے میں جس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے نا، وہ کم ہی ہوتا ہے. بس وہ ایک نیریٹو ہوتا ہے، وہ شروع سے لے کے آخر تک وہ ایک ہی نیریٹو چلتا ہے. ان کو ایک کے اندر ساری برائیاں نظر آئیں گی، دوسرے میں صرف اچھائیاں نظر آئیں گی. اور مطلب انہوں نے لگے گا کہ ایک امریش پوری ہے تو دوجا شاہ رخ خان ہے، ان کو بس یہی نظر آتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ مطلوبہ سہولت موجود ہی نہیں ہے، سانو سارے امریش پوری نظر آتے ہیں. اچھا، آپ کو پتہ ہے اس بات کے اوپر ناراضگی بھی بڑی ہے، بڑی ناراضگی. بلکہ کل ایک صاحب آئے ہوئے تھے، بڑے اچھے دوست ہیں اردو پوائنٹ سے، تو وہ میرا ایک انٹرویو کر کے گئے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ بتائیں کہ آپ کی نا شہباز شریف سے جب سے وہ وزیر اعظم بنے کتنی دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان ایک ملاقات ہوئی ہے، اور وہ ایک ملاقات صرف میرے ساتھ نہیں تھی، میرے ساتھ جو ہے کم از کم 20-25 صحافی اور بھی تھے جن کے ساتھ ان کی ملاقات. انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی آپ کی ملاقات نہیں. میں نے کہا کیوں ہو؟ مجھے پتہ ہے کہ میں بہت ناپسند کیا جاتا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے. اچھا، وہ جو ملاقات ہوئی تھی، وہ جو میری ملاقات ہوئی تھی نا شہباز شریف صاحب سے، انہوں نے جب سب کے سوال لینا شروع کیا، جب میری باری آئی، اچھا اس کے اندر عارف امید بھٹی بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس میں لاہور سے مبشر لقمان بیٹھے ہوئے تھے، اسد اللہ خان بیٹھے ہوئے تھے، اور کئی صحافی تھے. تو جب میری باری آئی تو انہوں نے کہا جی آپ بتائیں. اس وقت حمزہ شہباز جو تھے وہ وزیر اعلیٰ یا تو بن چکے تھے یا بننے والے تھے. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی یہ آپ کے خیال میں یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ باپ جو ہے وہ وزیر اعظم بن گیا تو بیٹا جو ہے وزیر اعلیٰ بن رہا ہے یا بن گیا ہے؟ تو اب ظاہری بات ہے یہ کس کو پسند آئے گا یہو جہا سوال؟ تو اسی تے کر دینا ہے، ساڈے اتنے تو چکر ہی کوئی نہیں ہوگا، اتنے تو فلٹر ہونا کوئی نہیں. شہباز شریف صاحب نے اس کا گول مول جواب تو دے دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے خیال میں اس کے کوئی مہینے 1.5 مہینے کے بعد دوبارہ ان کی یہاں پہ نا چند صحافیوں کے ساتھ ویلاگرز کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. آپ کے بھائی کو اللہ کا شکر ہے کہ نہیں بلایا گیا. تو یہ ہوتا ہے، تو نہ بلائیں، بہت اچھی بات ہے، ہم ملنا بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ سوال تو مجھے بلائیں گے تو بھائی سوال میں کروں گا، چاہے عمران خان ہو چاہے شہباز شریف ہو، کسی نے نہیں چھڑنا. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں آ کے کوئی تعریفیں کروں گا، میں منہ کے اوپر پٹی لگا لوں گا، بہتر ہے کہ پھر مجھ سے نہ ہی ملیں. بہت اچھی بات ہے. میں اپنی یہ عزت اور رسپیکٹ جو ہے نا وہ میں رکھنا جو ہے اپنے لیے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اس کو برقرار رکھ لوں. مجھ سے چمچہ گیری جو ہے وہ ہوگی نہیں.
تو اچھی بات ہے. خیر اب جو میں بات کر رہا ہوں میں کسی کو ایکسکیوز نہیں کروں گا ان ویلاگرز کی کہ یہ کوئی چمچہ گیری میں انوالوڈ ہے. میں قطعی طور پہ کوئی ایسا الزام نہیں لگا رہا. بہرحال مونس الہی صاحب نے ان ویلاگرز کے ساتھ ملاقات کی. انہوں نے کہا جی عمران خان جو کہیں گے وہ ہوگا, یہ اٹل ہے. ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایسا نہیں چاہتے. ہم مستقبل میں تحریک انصاف کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. پرویز الہی عمران خان کے ساتھ دیر پا چلنا چاہتے ہیں. پرویز الہی, حسین الہی اور میں مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں. چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کا رابطہ بحال ہوا ہے. دس از این انٹرسٹنگ نیوز. لیکن میری ماموں شجاعت حسین سے اس دن سے ملاقات نہیں ہوئی جس دن اسمبلی سے ملاقات کے لیے روانہ ہوا تھا. وہ جب آپ کو یاد ہوگا وہ ایک لیٹر آ گیا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ووٹ شوٹ وغیرہ جس طرح کاؤنٹ ہوئے تھے تو وہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ میری اس دن کے بعد سے ملاقات نہیں ہوئی. کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے عمران خان کی سیاست اور عزت پر فرق آئے. عمران خان اور سابق آرمی چیف جنرل باجوہ ہمارے محسن ہیں. دونوں کے درمیان تناؤ کم کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ بات کی ہے جی انہوں نے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے جناب ایک ویلاگ کیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک دو اپنے ویلاگس کے اندر ذکر کیا تھا کہ ایک خبر چلی تھی ایئر وائی کے اوپر اور مجھے لگتا ہے وہ فیک نیوز ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے نا وہ پرویز الہی صاحب نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری سائن کر کے دے دی ہے. تو عمران خان صاحب سے انٹرویو کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. عمران ریاض خان کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا, اس میں انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر اس کے بعد چودھری پرویز الہی سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. انصار عباسی صاحب نے اب اس کی تیسری گواہی دی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے کاف لیگ کے ایک رہنما کو لکھ کر بھیجا کہ کیا یہ سچ ہے کہ پرویز الہی نے سمری سائن کر کے عمران خان کو دے دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو نام نہیں انہوں نے لیا, انہوں نے کہا کاف لیگ کے اس رہنما نے جو ہے مجھے ایک اسمائلی فیس بنا کے بھیج دیا. اب اسمائلی فیس جو ہے وہ ایک تو یہ اسمائلی فیس جو ہوتا ہے نا جو واٹس ایپ کے اوپر ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے کتنے استعمال کر سکتے ہو. آپ سارکاسٹکلی استعمال کر سکتے ہیں, آپ ایکچولی ہاں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ نا میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ کبھی کبھار تو کچھ لوگ غصے میں بھی استعمال کرتے ہیں. غصے میں اسمائلی فیس استعمال کرتے ہیں کہ پتہ تو ٹھہرتے جا میں تو ویکتے سے میں کی کرنا. تو what I mean is کہ اس شخص نے بھی جو ہے انصار عباسی صاحب کو کوئی سیدھا جواب نہیں دیا. تو انہوں نے آگے سے انصار عباسی صاحب نے کہا کہ جو اس بندے نے اسمائلی فیس مجھے بھیجا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ پرویز الہی اتنے بھی کچے نہیں ہیں کہ اپنی حکومت ختم کرنے کی سمری وہ عمران خان کے حوالے کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کاف لیگ عمران خان کی اسمبلی تحلیل کرنے کی پالیسی سے کنونس نہیں ہے. الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اسحاق ڈار اور عارف الوی کی طرف سے کوئی سرپرائز مل سکتا ہے. شہباز گل جب ہسپتال سے نکلیں گے تو انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا. شہباز گل نے جو 26 نومبر کی تقریر کی اس سے اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں. ایک ہی خبر یہ ہے. اچھا اب جو انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, چودھری صالح حسین, چودھری شجاعت حسین صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, ان کی لندن میں میاں نواز شریف سے ایک ملاقات ہوئی ہے. اور دنیا نیوز کے اوپر جو ہے اس سے ریلیٹڈ اظہر جاوید صاحب مجھے پتہ ہے لندن میں ان کے نمائندے ہیں, انہوں نے غالباً یہ خبر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی صالح حسین نے چودھری شجاعت کا پیغام نواز شریف کو پہنچایا. مسلم لیگ کاف کے 6 ارکان صوبائی اسمبلی بغاوت کے لیے تیار. یہ خبر دنیا نیوز کے اوپر چلی ہے. اب یہ جو ہے نا یہ جو 6 ارکان ہے, میں نے جس دن 26 نومبر کو عمران خان صاحب نے پنڈی کے اندر جلسہ کیا تھا نا اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اسمبلیوں سے استعفے دے دیں گے, میں نے 6 افراد کے حوالے سے اس وقت آج سے 2 ہفتے پہلے میں نے ایک ذکر کیا تھا. سنیے گا ذرا. پارلیمانی پارٹی کا سربراہ جو ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ پارٹی نے جانا کس طرف ہے, جو کہ پرویز الہی صاحب نہیں ہے. اور یہ خبریں آ چکی ہیں میڈیا کے اندر کہ چودھری شجاعت بھی کاف لیگ کے کئی ایم پیز کے ساتھ ان ٹچ ہیں. اب کیا وہ نمبر 6 ہے یا نہیں ہے, کیا 6 کا فگر پورا ہے یا نہیں ہے, کیونکہ جس کے پاس پارلیمانی پارٹی کی میجورٹی ہوئی پارٹی کی ڈائریکشن وہ طے کرے گا. اب وہ اگر پرویز الہی صاحب ہے تو وہ کریں گے, اگر چودھری شجاعت ہے تو وہ کریں گے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کہانی جو ہے نا وہ بالکل اسی طرف جاری ہے کہ جناب وہ جو 6 لوگ ہیں نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہو جائیں گے, کیونکہ جہاں پہ بھی پلڑا 6 کا جائے گا بیسکلی ووٹ اسی طرف جائے گا. اب یہ کلیم کیا جا رہا ہے, obviously you have to know this کہ یہ ایک کلیم ہے. ریالٹی میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اور ریالٹی میں کیا 6 لوگ واقعی چودھری شجاعت کے ساتھ مل چکے ہیں یا نہیں, یہ وقت بتائے گا. لیکن کلیم یہی کیا جا رہا ہے کہ جناب 6 لوگ جو ہیں وہ چودھری شجاعت کے ساتھ اب مل چکے ہیں اور وہ اسمبلی میں بغاوت کرنے کے لیے, پرویز الہی سے بغاوت کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے نواز شریف صاحب کو یہ بتایا کہ جی کچھ پرانی باتیں بھی اس میں ہوئیں اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. میاں صاحب سے کہا ہے کہ خواہش ہے اگلی ملاقات پاکستان میں ہو, اور میاں صاحب نے اس حوالے سے کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے. ایک انٹرسٹنگ چیز آپ نے نوٹ کی ہے, میں آبزرو کر رہا ہوں کہ پچھلے چند دنوں سے مریم نواز کی نظر نہیں آ رہی. ہیو یو نوٹڈ دس؟ مطلب اتنا کچھ ہوا ہے یہاں پہ, نیا آرمی چیف آ گئے, سب کچھ ہو گیا. مریم نواز چھٹیوں کے اوپر گئی تھی میاں صاحب کے ساتھ,
اور جب سے وہ واپس آئی ہیں تب سے مریم نواز کی نظر نہیں آ رہی، نہ کوئی بیان نظر آ رہا ہے، نہ کچھ، ایک دو میرے خیال میں نے ٹویٹس دیکھی ہیں بس، لیکن میڈیا کے اوپر کہیں نظر نہیں آ رہی. سو آئی ہوپ کہ کچھ پتہ لگے. میں بھی ذرا اس پہ، وہ مجھے نا ایک صاحب کا مجھے فون آیا ایکچولی، اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دس. انہوں نے کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب جو ہے چڑیا کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ نے یہ جو باجوہ صاحب کے حوالے سے جو 3 ویلاگس کیے ہیں، آپ کا جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ کوئی کبوتر ہے. کیونکہ کبوتر جو ہوتا ہے نا وہ پیغام رسانی کا کام کرتا ہے. وہ آپ اس کو بھیجتے ہیں، وہ پھر کوئی جو ہے وہ کبوتر کوئی نہ کوئی پیغام، کبوتر وہ جو گانا بھی ایک بنا تھا اس کے اوپر، تو وہ پھر کبوتر جو ہے نا وہ خبریں لے کر آتا ہے. تو مریم نواز کیوں نظر نہیں آ رہی، کیا ہو رہا ہے، کدھر ہیں وہ؟ میرے خیال میں ہمیں اپنے کبوتر کو جو ہے نا ذرا لندن بھیجنا پڑے گا، وہ ذرا پتہ کرا کے آئے کہ آخر چل کیا رہا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ جیو کے اوپر ایک خبر چلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی مسلم لیگ نون پنجاب میں الیکشن یا پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ ماننے کو تیار ہو گئی ہے. ابھی بڑا بڑا یو ٹرن ہونا ہے ویسے، مطلب سے آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں، ایتھے نون لیگ بھی یو ٹرن لینے تیار ہے. ہمیں پچھلے 2 مہینے کے اندر پرویز الہی صاحب کی جتنی برائیاں بتائی گئی ہیں، وہ تے بھی کرتا ہے، تے بھی کرتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، بھی کرتا ہے، ایڈا بھیڑا ہے دین تھا ہی کوئی نہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ عطا اللہ تارڑ نے تو ایک انگلی کا نشان دکھا دیا تھا پنجاب اسمبلی کے اندر. تو اب یہ جیو یہ خبر دے رہا ہے کہ جناب وہ ان کو وزیر اعلیٰ ماننے کے لیے بھی تیار ہو گئی ہے. اور انہوں نے کہا جی نون لیگ کے سینئر رہنما چودھری شجاعت سے رابطے میں ہیں. چودھری شجاعت کی جانب سے ٹھوس بات سامنے آنے پر نون لیگ آگے بات کرے گی. چودھری برادران کے رابطے بحال ہو گئے ہیں. اچھا، یہ مونس الہی نے بھی جس طرح کنفرم کیا تھا ویلاگرز سے بات کرتے ہوئے، ادھر جیو بھی اب یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ سیاسی معاملے پر بات نہیں ہوئی ہے. نون لیگ ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز الہی کی جانب سے کوئی ڈبل گیم نہیں چاہتے. پرویز الہی کو واضح طور پر سامنے آنا ہوگا. رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت ہمارے اتحادی ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، ہم ماضی کی طرح ڈبل گیم نہیں چاہتے. نون لیگ پنجاب کے اجلاس میں متوقع امیدواروں کی لسٹ تیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. ڈویژن کے صدور کو لسٹیں تیار کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے. اچھا، جہاں تک ڈبل گیم کی بات ہو رہی ہے تو مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کہیں کوئی ایک اور ڈبل گیم نہ ہو جائے. ویسے تو جنرل باجوہ کو وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ڈبل گیم کی ہے، لیکن یہاں پہ ایک بڑا عجیب بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور وہ آیا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کا، جن کو ابھی چند مہینے پہلے ہی جو ہے وزیر اعظم بنایا گیا تھا آزاد کشمیر کا. انہوں نے عمران خان صاحب کی بات کے خلاف جو ہے وہ ایک بیان دے دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان کے عمران خان صاحب کے بہت بڑے محسن تھے. فوج بنیادی طور پر ایک ادارہ ہے اور اس کے اندر کوئی شخص اپنی انفرادی پالیسی نہیں دے سکتا. فوج کے اندر ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ مختلف پلانز بنا کر رکھتی ہے. ملک کو ایک تھریٹ ہوتی ہے انٹرنل اور ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل. آپ کے ادارے دونوں تھریٹس کے لیے ریڈی رہتے ہیں. ان سے سوال ہوا کہ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ الیکشن سے پہلے اور بعد جنرل باجوہ کی قیادت میں فوج نے جتنا عمران خان کو سپورٹ کیا ماضی میں شاید ہی کسی کو کیا. انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں سپورٹ کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. چلو، تو یہاں پہ وہ جو پی ٹی آئی کا لونڈا لپاڑا تھا نا، جو یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ نہیں جنرل باجوہ کچھ بھی نہیں کیتا، انہوں نے کیتا ہے، اسی اپنے دم پہ آئے ہیں. یہ بھائی جان آپ کا اپنا وزیر اعظم ہے آزاد کشمیر کا، وہ خود کہہ رہے ہیں ہاں جی انہوں نے ہمیں بالکل سپورٹ کیا. پھر ان سے سوال ہوا عمران خان کو کس نے لڑایا فوج سے؟ تو انہوں نے کہا پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں نے عمران خان کو فوج سے لڑایا. بندے ہمارے ہیں، کئی کو آپ بھی جانتے ہیں. گیم پتہ کیا ہے؟ عمران خان نے چونکہ پیچھے کوئی بندہ ہی نہیں دیا جس نے سیاسی بحث کرانی ہے. ایک تو سب کی پارٹی پہ نظریں لگی ہوئی ہیں، دوسرا وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا پتہ پارٹی ٹوٹے اور فوج ہمارے اوپر ہاتھ رکھ دے. پھر ان سے سوال ہوا کیا جنرل باجوہ نے عمران خان کے ساتھ کوئی ڈبل گیم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی باجوہ صاحب کا اور عمران خان صاحب کا جو لوگوں نے کرایا ہے نا، میں ذاتی طور پہ کچھ چیزوں سے انوالو رہا ہوں. ساری باتیں ہونے کے باوجود ہمارے لوگوں نے کچھ زیادتی کی. باجوہ صاحب کے بارے میں جو زبان استعمال کی، جو ان کو برا بلا کہا، تو انہوں نے کہا آپ جیسے لوگ تھے بیچ میں تو پھر بچ بچاؤ یا صلح کیوں نہیں کرائی؟ انہوں نے کہا آرمی اور ہم میں یہ فرق ہے کہ وہ لائن اور لینتھ پر کام کرتے ہیں، ساڈے بے مہار ہوتے ہیں. صرف اخبار کی ایک سرخی لگانے کے لیے نہیں سمجھتے کہ میں پارٹی سے کیا کرنے لگا ہوں. فوج اور پی ٹی آئی کے جو اختلافات ہوئے اس سے ملک کو نقصان ہوا. تو یہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے، یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ کے بڑے احسانات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، اور جو اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے. لیکن میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ یہ جو تنویر الیاس صاحب کہہ رہے ہیں یہ بات جا کے عمران خان صاحب کو سمجھائیں، کیونکہ عمران خان صاحب ہی تو یہ ساری شوشے چھوڑ رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی کا اتنا تپڑ ہے؟ وہ جو ارسلان بیٹا ہے یا وہ جو ہیڈ لونڈا لپاڑا ہے، ان میں سے ان کی اتنی جرت ہے کہ وہ ایک سابق آرمی چیف کے بارے میں یہ سب کچھ ٹرینڈ کروا لیں کہ جی باجوہ غدار ہے تو یہ ہے وہ ہے. یہ جب تک ٹاپ سے اپروول نہ آئے، یہ ان کا اتنا تپڑ نہیں ہے، ان کی اتنی پسلی نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف اس طرح کے ٹرینڈ چلوا سکے. تو یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کی
ہدایت اور اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو تنویر الیاس صاحب کو چاہیے کہ ادھر انٹرویو دینے کے بجائے, اور وہ تو دیتا بھی کنو ہے سلیم صافی کو, مطلب سلیم صافی جو ویسے ہی عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ایڈا پیڑا لگتا ہے, اسی کے سامنے آپ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ جو ہیں وہ بالکل صاف ستھرے ہیں اور اس میں کوئی ایشو ہی نہیں ہے, انہوں نے تو ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے, اور یہ غلط بات ہے ان کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی ہے. تو اور میں ویسے اس کے اوپر بھی حیران ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی بھی ڈیول پالیسی ہے. ایک جگہ کہتے ہیں جناب ہم نے جیو کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا ہوا ہے, ہم جیو کے اس پہ بیٹھیں گے نہیں, دن رات بیٹھ کے جیو کو گالیاں دیتے ہیں. مطلب جیو کے خلاف آپ نے وہ ان کو نوٹس بھیجا ہوا ہے, اوپر سے آپ کا وزیر اعظم جا کے اتنے انٹرویو بھی دے دیتا ہے. کمال ہے, ویسے کمال ہے. مطلب میں دینے چاہیے, یہ مت سمجھیے کہ میں اس بین کو جو ہے سپورٹ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ کیوں بین کیا ہوا ہے. نہیں, بین رہنا چاہیے جیو کے ساتھ. سارے چینلز کے اوپر جائیں, سارے سیاستدانوں کو, ساری سیاسی جماعتوں کو تمام چینلز کے اوپر جانا چاہیے. لیکن عجیب پالیسی ہے, مطلب مجھے خود نہیں سمجھ آتی. تاڑا وزیر جا کے تاڑی جاؤ تو بغیر جا کے حلف چک لینا ہے, اور آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ آپ سے پوچھے بغیر ہی جا کے انٹرویو بھی دے دیتا ہے. چلیں, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو یہ جناب اب تک کی خبریں تھیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ انگلینڈ سے آئی ہے. ادھر بھی آپ ذرا دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا کہانی چل رہی ہے. میاں وحید الرحمان ہے جناب, پاکستان تحریک انصاف کے آفس کے انٹرنیشنل چیپٹر کے ڈپٹی سیکرٹری, ان کو عہدے سے فارغ کر دیا گیا. اب ان کو عہدے سے فارغ کرنے کی بڑی ایک مضحکہ خیز وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک لائر بھی ہیں, اور انہوں نے شہباز شریف کے جو داماد ہیں نا علی عمران, ان کی وہ وکالت کر رہے تھے. تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا ان کو فارغ کر دیا گیا کہ جی آپ نے یہ جو پوزیشن لی ہے نا یہ پارٹی کے پالیسی کے اور بیانیے کے خلاف ہے. تو ان کو جناب اپنے عہدے سے جو ہے وہ اڑا دیا گیا, ان کو فارغ کر دیا گیا. تو یہ مطلب چل رہا ہے. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے نواز شریف کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں اور لوگوں کو ریپرزینٹ کر چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لطیف کھوسہ صاحب, وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یا دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو جو ہے جا کے ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کا ایک اپنا پروفیشن ہے, ان کا اپنا ایک لاء کا پروفیشن ہے, اس میں ان کو سب کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو صرف اس بنیاد کے اوپر جو ہے اتنی بھی نفرت نہیں رکھنی چاہیے دوسری سیاسی جماعتوں سے کہ آپ جو ہے اپنا بندہ ہی جو ہے وہ فارغ کر لیں. تو یہ اب تک کی خبریں تھیں. ہمارا جو نیا چینل آنے والا ہے وہ کیا ہے, وہ کس طرح ہے, اس میں کیا ہوگا, اس کا پرومو ہم نے تیار کیا ہے, اور جاتے جاتے اس کا پرومو دیکھیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو بھی, جو نیا چینل ہے اس کو بھی انشاءاللہ سبسکرائب کریں گے. اللہ حافظ. میں ہوں منصور علی خان, اپنے پوڈ کاسٹ چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں. Doesn't bother me at all. Why did you stop singing? People forced me to stop it. Rivalry جو تھی, میرا اور ابرار کا جو اصل میں کانفلکٹ تھا وہ فلسافیکل اور ایڈیولوجیکل تھا. میں یہ نہیں کہتا وہ منافق ہے. علی دفعہ نے کہا تھرل تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جاتا ہے. میں نے روکا, میں نے اس کو کہا موزی صاحب بند کریں اس کو. انہوں نے بند. میں نے کہا یار تو والد 50 لاکھ روپے لیندے فنکشن نہیں جاتے. ہمارا ایک دوست ہے جنید جمشید, ہی وانٹڈ ٹو میک سم منی, سو ہی ٹک سم سارٹ آف اے فتویٰ یا جو بھی ہوتا ہے. غریب سنگر جو ہے اس کے سکسیس کے اتنے چانسز نہیں ہیں جتنے امیر سنگر کے زیادہ چانسز ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سٹار بنے ہوئے ہیں لیکن وہ گا نہیں سکتے اس طرح. میشا شفیع زیادہ امپورٹنٹ ہے. آئی ایم اے بگ از اندر گڈ لکنگ گرل. شاہ رخ خان ہے, سلمان خان ہے, عامر خان ہے. میں ان کو ویمپائرز کہتا ہوں. میں ایکسپیٹریٹس کو خاص طور پہ یہ کہتا ہوں, آپ ایک سانپ کو پال رہے ہیں. آپ کے اوپر بڑے سویر کرٹیسزم ہونے اس کمنٹ ہونے دیں.